إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قرآن حکیم اللہ رب العزت کا کلام ہے. گزشتہ جمعے ایک نقطے کی نشاندہی کی تھی، یعنی تدبر قرآن یا قرآن پاک میں غور و فکر، اس کے بہت سے طریقے ہیں اور ایک طریقہ یہ بھی ہے قرآن حکیم میں جو مختلف مقامات ہیں، کہیں اہل جنت کا ذکر ہے اور ان کی صفات کا بیان ہے، اور کہیں اہل جہنم کا ذکر ہے اور اہل جہنم کی صفات کا ذکر ہے. ان مقامات کو پڑھ کر اپنے آپ کو وہاں پیش کریں.
میرا چہرہ کہاں دکھائی دے رہا ہے اور میری تصویر کس مقام پر نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تم کو ایک کتاب اتاری ہے، اس کتاب کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اس میں تم سب کا ذکر ہے، سب کا چرچا اس کتاب میں موجود ہے۔ ہر شخص اس کتاب کو پڑھ کر اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتا ہے کہ میں کلام الرحمن کے کس مقام پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کس مقام پر کیا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال سے باخبر ہے، اپنے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اپنے باطن کو بھی جانتا ہے، اور اپنے اعمال کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے، اچھی طرح اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے کہ میں کہاں چھپا ہوا ہوں، کس مقام پر میری تصویر موجود ہے اور میرا چہرہ پایا جاتا ہے۔ یہ اسلوب آپ آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم نے سورہ انفال کا حوالہ دیا تھا، اس کی ابتدائی آیات کا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے بارے میں 4 نتائج کا اعلان کیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ جن کا ذکر ہوا کہ سچے اور پکے مومن، اللہ رب العزت نے ان کا نام اس لسٹ میں شامل کر لیا ہے جو پکے اہل ایمان کی لسٹ ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو سچا مومن قرار دینا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے ظاہر کے امتحان میں بھی کامیاب ہے اور اپنے باطن کے امتحان میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اپنے بندوں کے سارے احوال سے باخبر ہے، ان کے شب و روز کی تمام حرکات و سکنات کو جانتا ہے۔ اس کا کسی شخص کو سچا مومن قرار دینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک نتیجہ اللہ پاک نے ذکر کیا۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے لیے رب تعالیٰ کے پاس بڑے درجات ہیں، بڑے اونچے درجات۔ اللہ تعالیٰ انہیں بڑے بلند و بالا درجات پر فائز کرے گا۔ اور تیسرا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے ومغفرۃ، ان کے لیے گناہوں کی بخشش ہے۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو چھپا دے گا۔ چوتھا ثمرہ یہ ہے برزق کریم، ان کے لیے بڑا باعزت رزق ہے، بڑی باعزت روزی ہے، بڑی پاکیزہ جو کبھی ختم نہ ہو، جس کا تسلسل قائم رہے گا دنیا میں، قبر میں، آخرت میں۔ یہ 4 ثمرات ہیں، 4 نتائج ہیں۔
جب ایک بندہ جس کے دل میں ایمان کی رمق اس مقام کو پڑھے گا، یقیناً اس کی تمنا ہوگی، خواہش ہوگی، یہ سارے نتائج مجھے حاصل ہو جائیں اور میں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 5 کاموں کا ذکر کیا ہے۔ 5 کام اگر تم کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان بندوں کی فہرست میں داخل کر دے گا۔ اب تم یہ مقام پڑھو، سنو اور اپنے آپ کو یہاں ڈھونڈو، یہاں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنی تصویر تلاش کرو۔ اگر نظر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور سختی سے کاربند ہو جائے۔ یہ بات جان لو کہ ایک مومن کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ مومن کے سفر آخرت میں ترقی ہوتی ہے، تنزل نہیں ہوتا۔ اگر اپنے آپ کو اس مقام پر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مزید استقامت اختیار کرو اور بہتری کی روش پر کاربند ہو جاؤ کہ ایک مومن کا آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر یہاں اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو فوراً رب تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ سب سے بہترین پناہ ہے۔ لاچار ہو جاؤ، مضطر ہو جاؤ اپنے رب کی طرف، سچی توبہ کر کے وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے صدق کو دیکھتا ہے، سچائی۔ بندہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے اگر وہ دل سے سچا ہے تو اللہ اس کی صداقت کی لاج رکھتا ہے، اپنی طرف سے اسے توفیق ارزاں فرما دیتا ہے اور آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ کوشش کرے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کی، پھر جانے کی، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے اسباب بند نہیں فرماتا بلکہ ان کو کشادگی کے ساتھ کھول دیتا ہے اور اپنے بندے پر محبتیں نچھاور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال کا قدردان ہے۔ بعض احادیث کے مطابق اللہ رب العزت جو بندہ اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو، 2، 4، 5، 10 سال کے بعد لوٹ رہا ہو، اس کی ماں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، کیا اس کا انتظار ہوگا اور کیا اس کی محبت اور پیار کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر اس بندے کے لیے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا سفر اختیار کر لے۔ کبھی وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، کبھی وہ دیگر نیکی کے پروگراموں کی طرف جا رہا ہے، تو ہر اس جانے والے کے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے وہ شخص خوش ہو جس کا قریبی
ایک لمبے عرصے بعد واپس لوٹ رہا ہو اس سے ملاقات کرنے کے لیے، بیٹا اپنے باپ سے ملنے کے لیے، بیٹا اپنی ماں سے ملنے کے لیے، یا بھائی بھائی سے ملنے کے لیے ایک عرصہ دراز کے بعد آ رہا ہو، جیسے وہ عزیز اپنے عزیز کی ملاقات کے لیے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس بندے کے لیے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور نیکی کا راستہ اختیار کر لے۔ پھر کیوں نہ ہو توفیق ارزاں فرما دے، اس بندے کا مددگار بن جائے اور نیکی کے راستے پر اس کو خوب اور خوب چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اگر یہاں ہمیں اپنا چہرہ نظر نہیں آ رہا تو پھر ہم بڑے ایک سچے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کر لیں اور اپنے آپ کو یہاں رکھنے اور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ 5 صفات کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ سچے اور پکے مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل نرم پڑ جائیں، ان میں خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کے تقاضے سامنے آ جائے۔ کوئی شخص آپ سے کہہ دے اللہ سے ڈر جاؤ، بڑا یہ ہیبت ناک جملہ ہے۔ یہ جملہ سن کر بھی اگر آپ ٹس سے مس نہ ہو تو آپ یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ جملہ ایک دعوت ہے، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور جو نافرمانی کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، اس سے بعد آ جاؤ۔ ایک شخص اگر اس میں یہ جذبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے تقاضوں کو سنے تو گناہ کو چھوڑ دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ حقیقت میں اللہ پاک سے ڈرنے والا بندہ ہے، اور یہ پہلی صفت اس کے اندر موجود ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ڈر جانے کی عملی صورت یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کے راستے چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی خوف کی دلیل ہے، اور یہ ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کے اسماء و صفات کا ذکر ہو، ان آیات کا ذکر ہو جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان ہے، یہ وہ مقامات ہوں جن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اس کے جلال کا، اس کے غضب اور غصے کا ذکر ہو، وہ خوف سے کہاں بچے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہو، موت کا ذکر ہو، کیونکہ موت کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ دنیا کی پوری زندگی انسان بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو موت سے یہ نگرانی ختم نہیں ہوگی، لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے۔ اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہی کی عدالت کا سامنا ہے، اسی کا فیصلہ ہر انسان کو مرتب ہوگا۔ ان باتوں پر غور کر کے انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور پھر وہ اطاعت کے ہر راستے کو اختیار کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو امر اس کے سامنے آ جائے اسے قبول کرنے میں تاخیر نہ کرے، فوری قبول کرتا جائے کسی تاخیر کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہیں یکسر ان سے دوری اختیار کر لے، پوری طرح گریزاں ہو جائے۔ یہ حقیقی خوف کی دلیل ہے۔
ہر بندہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اوامر ہیں، کہ جو بھی نواہی ہیں جن سے روکا، انہیں سن کر میری کیفیت اور حالت کیا ہوتی؟ کیا قبول کرنے کے لیے مستعد ہوں؟ جب کوئی تاخیری حربے ہیں یا ٹال دینے کی چالیں ہیں، اگر تو جذبہ قبول ہے، نصیحت کو، اوامر و نواہی کو، تو پھر وہ انسان اس مقام پر یہاں موجود ہے، اس کی تصویر یہاں موجود ہے، اور اس میں شدت اختیار کرے، سختی اختیار کرے اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔ یہ پہلا وصف ہے ان لوگوں کا جو حقیقی مومن ہیں، جن کے لیے درجات علا ہیں اور جن کے لیے مغفرت اور گناہوں کی بخشش کے وعدے ہیں، اور بڑا ہی باعزت رزق کبھی ختم نہ ہونے والا ان کو حاصل ہوگا۔ پہلا جو کام انہوں نے کرنا ہے، کہ پہلی جو خوبی انہوں نے اپنانی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے عذاب کا ذکر ہے، اس کی نعمتوں کا، جنت کا ذکر ہے، اس کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، وہ ڈر جائے۔ اور ڈر کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مستعد ہو اور کمر بستہ ہو، اس اطاعت کو ٹالنے کی کوشش نہ کرے، اپنی برادری کو اللہ کے احکام پر مقدم نہ کرے، یا کسی اور اختیار کیے ہوئے چنے ہوئے شیخ کو رب تعالیٰ کے احکام پر مقدم نہ کرے۔ اس کا حکم، اس کا ارشاد سب سے پہلے ہے، اس کی اطاعت سب پر مقدم ہے، بلکہ کائنات اسی کی اطاعت ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نقطۂ توحید ہے جس کو پورے فہم کے ساتھ اپنا لیں۔ دوسری خوبی یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اس شخص پر کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جائے، ان کا ایمان بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کی وحی کو سن کر ان کے ایمان میں اضافہ، کہ جذبہ قبول بھی ہو، اور جذبہ قبول کا لازمی نتیجہ ایمان میں اضافہ ہے، ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو سرکشی کی طرف مائل ہیں، اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، ان کا ذکر سورہ فرقان میں ہے، وَالَّذِينَ يُذَكِّرُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمٌّ وَلَا عُمْيَانٌ۔ یہاں دو قسمیں سامنے آ رہی ہیں، ایک اہل ایمان جن کے سامنے رب تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں، ذکر کی جائیں، وہاں کے وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر گر نہیں جاتے، مانا ٹھکرا نہیں دیتے، بلکہ ان کو قبول کرتے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر بہرے، اندھے اور گونگے بن جاتے ہیں، حق سے بہرے، حق سے اندھے، بظاہر کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، بظاہر زبان بھی ہے، لیکن حق سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں، حق دیکھنے سے اندھے ہیں، مانا یہ کہ قبول نہیں کرتے، خشیت کے تقاضوں کے ساتھ سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ بڑی خطرناک روش ہے رب تعالیٰ کی آیات، رب تعالیٰ کا کلام، اور اس سے اس قدر روگردانی کرنا کہ گونگے بہرے بن جانا، اندھے بن جانا، بڑا ہولناک انجام ہے لوگوں کا، بڑا بھیانک انجام ہے لوگوں کا۔
لیکن جو اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے جو اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں فہرست میں کامیاب ہیں، اہل جنت ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور بڑا قابل غور ہے کہ جو لوگ ایمان کے بڑھنے کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس مقام پر کیسے دکھائی دے سکتے ہیں؟ ہمارے ملک کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ایمان کی کمی بیشی کے قائل ہیں۔ یہ ایک بڑا علمی اختلافی مسئلہ ہے جو سلف صالحین کے دور سے اختلافی چلا آ رہا ہے کہ اہل الحدیث محدثین ان کے نزدیک ایمان کی تعریف 3 چیزوں سے عبارت ہے: ایک قول باللسان، عمل بالجوارح، وتصدیق بالجنان، زبان سے اقرار کرنا اور جسم کے سارے اعضاء سے عمل کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: زبان کے اقرار کا، عمل صالح کا اور دل کی تصدیق کا۔ جبکہ اس کے مقابل بہت سے فرقے، بعضوں نے کہا صرف زبان کا اقرار ہی ایمان ہے، نہ دل کی تصدیق کی ضرورت نہ عمل کی ضرورت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، ایک زبان کا اقرار اور دوسرا دل کی تصدیق۔ اس عقیدے کا حامل اکثریت یہاں پاکستان میں ہے جو عمل کو ایمان نہیں مانتے، حالانکہ عمل کی کمی بیشی یہ ایمان کی کمی بیشی کی علامت ہے۔ وہ عمل کو ایمان نہیں مانتے، لہذا وہ ایمان کی کمی بیشی کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ ایمان کو ایک وسیع شے قرار دیتے ہیں جس میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ان میں سے بعض کا عقیدہ ہے کہ مومن کا ایمان، انبیاء کا ایمان اور جبریل کا ایمان سب برابر ہے۔ یہ ایک بڑا بھیانک ایک عقیدہ ہے۔ جو لوگ ایمان کی کمی زیادتی کو مانتے ہی نہیں، ہمارا بھی الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے جب آپ شیطان کے پیروکار بن جائیں، گناہوں کا راستہ اپنا لیں، معصیت کا راستہ اپنا لیں، اور ایمان بڑھتا بھی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لیں اور قرآن پاک کی آیات کو بڑی خشیت کے تقاضوں کے ساتھ سنیں تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس کی معرفت حاصل کریں، اس کے اسماء و صفات کی معرفت کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ایمان ان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اب یہی مقام آپ دیکھ لیجیے، سورہ انفال کے ابتدائی مقام، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر مومن کی تعریف کی ہے، مومن بندے کے اوصاف کا ذکر کیا۔ ان میں سے کچھ اوصاف وہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، کچھ اوصاف وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، اور کچھ اوصاف وہ جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ یہ ایک ہی مقام ان تینوں چیزوں کو ایمان قرار دے رہا ہے۔ ایمان میں اقرار بھی ہے، ایمان میں تصدیق بھی ہے، اور ایمان میں جسم کے سارے اعضاء کا عمل بھی ہے۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھنا، یہ ہاتھ کا عمل ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، وہ یہ سارا جسم اس میں شریک ہے۔ تو جسم کے اعضاء کا اطاعت کرنا یہ عمل ہے، تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بندے کی ہر شے میں ایمان ہے، اس کی زبان پر ایمان ہے، اس کی آنکھوں میں ایمان ہے، اس کے ہاتھوں میں ایمان، اس کے پاؤں میں ایمان، اس کے کانوں میں ایمان، ہر عضو کے جو بھی امانت کے تقاضے ان کو پورا کرنے والا ہو۔ کانوں کے ایمان کا معنی ہے کہ کانوں سے اللہ کے کلام کو سنے، گالی گلوچ نہ سنے، غیبت نہ سنے، اور وہ چیزیں نہ سنے جو رحمان کی نافرمانی پر مندرج ہوتی ہیں۔ زبان کے ایمان کا معنی یہ ہے کہ زبان سے کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی پر بہتان درازی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ یہ زبان کے ایمان کا معنی۔ اس طرح ہاتھوں کا ایمان،
ہاتھوں سے کسی اپنے بھائی کو تنگ نہ کرے، تکلیف نہ دے، ہاتھوں سے جو چیز دے وہ حلال ہو، جو چیز دے وہ حرام ہو، حلال ہو، ہاتھوں کا پورا استعمال اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ہو، کہ ہاتھوں کا ایمان ہے۔ اب ان اعمال میں کمی ہوگی تو ایمان کم ہوگا، تو ان اعمال میں اضافہ ہوگا تو ایمان بڑھے گا۔ ایک بندہ جو تہجد نہیں پڑھتا، رات بھر سویا رہتا ہے، اور ایک بندہ تہجد گزار ہے، دونوں کو ایمان برابر نہیں ہے، فرق ہے، کسی کا ایمان کم اور کسی کا ایمان زیادہ ہے۔ تو ایک مومن انسان کی ایک علامت اور ایک پہچان کیا ہے؟ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان ان کا بڑھتا ہے جو ایمان کے بڑھنے کو مانتے ہیں، اور جو ایمان کے بڑھنے کو مانتے ہی نہیں ان کے ایمان میں کیا اضافہ ہو؟ وہ اپنا چہرہ اس مقام پر قیامت تک تلاش نہیں کر پائیں گے کہ وہ تو ایمان کی کمی اور زیادتی کے قائل ہی نہیں۔ حالانکہ ایک مومن کا ایمان شیطان کی اطاعت سے بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، اور رحمان کی اطاعت سے بڑھتا ہے۔ تو اگر وہ شیطان کا پیروکار اس کا ایمان کم ہوگا، اور اگر وہ رحمان کی اطاعت کرنے والا ہے اس کا ایمان بڑھے گا۔ ایمان المؤمن یزداد بطاعت الرحمن ینقص بطاعت الشیطان، شیطان کی پیروی سے کم ہوگا اور رحمان کی اطاعت سے بڑھے گا۔ اور یہاں ایمان کے بڑھنے کا ذکر ہے کہ مومن کا ایمان بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے۔ صحابہ میں سے بعض نے نبی رسول سے ایک اشکال ذکر کیا، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، رحمان کا کلام سنتے ہیں، آپ کی نصیحتیں سنتے ہیں، انہیں قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور ایمان کی معراج آسمان تک ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، بلکہ ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی گناہ کے کام کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، تو چھوٹا ہو بڑا ہو تو ایمان کی وہ حقیقت قائم نہیں رہتی جو آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذالک محض الایمان، یہی سچے ایمان کی نشانی ہے۔ رحمان کا ذکر ہو، اس کی آیات کا ذکر ہو، شریعت کے مسائل کا ذکر ہو، آخرت کا ذکر ہو، یہ سن کر اس کا ایمان بڑھے گا، اس کے ایمان کی معراج اوپر کو پرواز کرے گی، اور یقیناً وہ ان مقامات سے مستفید ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ اور جب اس قسم کی مجلس سے وہ دور ہوتا ہے، یقیناً کچھ دنیا داری آ جاتی ہے، دنیا کمانے کی فکر ہوتی ہے، بچوں کے مطالبات ہوتے ہیں، انسان ان میں کھو جاتا ہے، ایمان کی وہ شان باقی نہیں رہتی۔ اور یہ تو اصل ایمان کی پہچان، ایک مومن کو جب ایک روحانی ماحول نصیب ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب دنیا داری میں کھو جاتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور یہ جو فکر آپ کے اندر موجود ہے، یہ پریشانی جو آپ کے اندر موجود ہے، یہ پریشانی ہی قابل تعریف ہے، اور یہ حقیقی ایمان کی نشانی ہے کہ آپ اندر سے پریشان ہیں کہ ہماری وہ کیفیت جو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ہوتی ہے وہ گھروں میں کیوں نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک مومن یقیناً یہ سوچ کر پریشان ہوگا، اور اس کی یہ پریشانی عند اللہ قابل اجر ہوگی، اور یقیناً وہ یہ سوچ کر اپنی اور اصلاح کی کوشش کرے گا اور ترقی کی منازل طے کرے گا۔ تو ایمان کم ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت میں کمی ہوگی، ایمان میں کمی ہوگی، اللہ کی اطاعت بڑھے گی، ایمان بڑھے گا۔ وہی لوگ اس مقام پر دکھائی دیں گے، ان کا چہرہ نظر آئے گا جن کا عقیدہ ایمان کی کمی بیشی پر قائم، اور جو ایمان کا بڑھنا مانتے ہی نہیں کہ میرا ایمان جبریل کے ایمان جیسا ہے، وہ یہاں کیا مستفید ہو، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا، یا ان کا چہرہ کیسے دکھائی دے سکتا۔ یہ مقام بڑا قابل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری نے اس آیت کریمہ کو دلیل بتائی، اس طرح کی 6 آیتیں اور جمع کی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔
بلکہ امام بخاری کا کتاب الایمان اس میں 100 کے قریب حدیثیں جمع کی، اور اس سے زیادہ تعداد میں صحابہ اور تابعین اور محدثین کے اقوال پیش کیے، جن سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان کم ہوتا اور بڑھتا ہے، اور اس کے باقاعدہ دلائل پورا کتاب الایمان صحیح بخاری کا اسی عقیدے کی ترجمانی ہے۔ ایمان عمل کا نام ہے، عمل میں چونکہ کمی بیشی ہوتی ہے، یا تو ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، اسی پر جو ہے وہ پورا محور کتاب الایمان صحیح بخاری کی یہ ایک بڑا ایک معرکۃ الآراء عقیدہ ہے جو صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے۔ پھر قرون اولیٰ میں اختلاف تھا، آج بھی اختلاف قائم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کم ہوتا اور بڑھتا ہے، اور مومن کی زندگی میں مختلف عوارض ہوتے ہیں، مختلف احوال ہوتے ہیں، بعض احوال میں گناہوں کا ماحول بن جاتا ہے، وہاں یقیناً ایمان کی کیفیت وہ نہیں ہوگی کہ مسجد میں ہو اور ایک روحانی ماحول میں ہو، کمی بیشی ہوتی ہے، کبھی عمل ہو جاتا ہے، کبھی عمل رہ جاتا ہے، عمل ہو جائے تو ایمان بڑھتا ہے، عمل رہ جائے تو ایمان گھٹتا ہے، کبھی رحمان کی پیروی ہوتی ہے، کبھی شیطان کی پیروی ہوتی ہے۔ رحمان کی پیروی اور شیطان کی پیروی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایمان نہیں کہ ایمان اپنی جگہ برقرار ہے، بلکہ رحمان کی اطاعت سے ایمان بڑھے گا اور شیطان کی اطاعت سے ایمان میں کمی واقع ہوگی۔ یہ دوسرا فصل ہے کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ جو ہے ان آیات کو سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف دوڑ کر پہنچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ایمان کی ترقی ہے۔ اگر گونگا اندھا اور بہرا بن کر گر جائے، آیتیں سن رہے اثر نہیں ہو رہا، اس کا ایمان کیا بڑھے گا؟ اور اس مقام پر ہرگز دکھائی نہیں دے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بڑی پختہ ان کی توحید ہے، رب پر توکل کرتے ہیں۔ حقیقت توکل یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا نام، ہر شر سے بچاؤ اللہ کی طرف سے ہے، ہر خیر کا حصول اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے امر سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں۔ ایسا ان کا طبعی توکل۔ اگر ڈاکٹر یا حکیم کی دوائی کھائیں گے ان کا عقیدہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ دوا مجھے نفع دے گی، کہ گولی مجھے شفا دے گی، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اس دوا سے اللہ کے امر سے شفا ملے، اللہ پر توکل۔ یہ دوا استعمال کرنا ظاہری اسباب ہے جنہیں اپنا رہا ہوں، اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے امر سے یہ چیز حاصل ہو۔ آپ کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی ہے، اس پر آپ سوار ہو کے کسی مسجد میں جانے کے لیے، کسی اچھے مقام پر جانے کے لیے، تو نظریہ یہ نہ ہو کہ یہ گاڑی مجھے پہنچا دے گی، جلدی پہنچا دے گی، بلکہ نظریہ یہ ہو کہ اللہ کے امر سے جلدی پہنچ جاؤں۔ گاڑی پر بیٹھنا ظاہری سبب ہے، ظاہری وسیلہ ہے، حقیقی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک مومن کا دھیان ہمیشہ رب تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اس کی قدرت کی طرف ہوتا ہے۔ یہ حقیقت توکل۔ اسباب اختیار کرنے سے رکتے نہیں ہیں، اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، اسباب اختیار کرنا توکل ہے۔ اعقلها وتوکل۔ ایک شخص نے پوچھا مسجد میں جانا چاہتا ہوں، سواری کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں کہ سواری کا پاؤں باندھ کر توکل کروں؟ اونٹ ہے خاص طور پر، کھلا چھوڑ دو تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اسے کوئی فکر نہیں، اس کے اندر کھانے پینے کا ایک وافر ذخیرہ موجود ہے، وہ کئی دن اپنے مالک کے بغیر گزارا کر سکتا ہے، کھا پی کر اندر ہی اندر کھاتا پیتا رہتا ہے، وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں کہ اس کے پاؤں باندھ کر توکل کروں؟ میں کہ توکل نہیں، اس کے پاؤں باندھو پھر توکل کرو، کہ پاؤں باندھنا ظاہری سبب ہے، ظاہری وسیلہ ہے جس کو میں نے اختیار کر لیا، اور اس کی حفاظت کرنا اللہ کے امر سے، اس کو محفوظ رکھنا اللہ کے امر سے۔ یقیناً یہ حقیقت توکل ہے۔ جو بھی دنیاوی سبب اختیار کرے
ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرے، کسی حکیم کا نسخہ استعمال کرے، کوئی بھی دنیا کا وسیلہ اختیار کرے، عقیدہ یہ ہو، اللہ پر توکل ایسا مضبوط ہو کہ یہ کام اللہ کی توفیق اور اس کے امر سے ہو. یہ حقیقت توکل ہے. اپنے رب پر وہ حقیقت توکل کو بجا لاتے ہیں. وہ اپنے ہنر کو، اپنے کسب کو اور اپنے فن کو حصول رزق کا باعث قرار نہیں دیتے. ان کا ہنر، ان کا کسب، ان کا فن ظاہری اسباب ہے. ان کی تعلیم ایک ظاہری سبب ہے، مگر کامیابی اللہ کے امر سے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو انکم توکلون ربکم حق توکلہ لرزقکم ما یرزق الطیر یغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم لوگ اپنے رب پر حقیقی توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں بالکل خالی پیٹ، کوئی ہنر ان کے پاس نہیں، کوئی کسب ان کے پاس نہیں، کوئی کمائی کا ہیلا ان کے پاس نہیں ہے، اور کوئی فن یا تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، کوئی صنعت و حرفت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. اس طرح اگر تم توکل کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی دے، رزق کے خزانے تمہیں بھی عطا کرو. اس مثال میں بہت سا علم ہے. پرندہ گھونسلے بیٹھتا نہیں ہے، گھونسلے سے نکلتا ہے. یہ ہے ظاہری اسباب کو اختیار کرنا. یہ مت سمجھو کہ گھر بیٹھے بیٹھے روزی کے خزانے پہنچنے کا اللہ قادر ہے. اللہ خزانے پہنچانے پر قادر ہے، جس کو چاہے، بلکہ جنت کے میوے پہنچانے پر قادر ہے. اس کی قدرت ہے، اس کی توفیق ہے. مگر ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ حقیقت ہے توکل. کوئی شخص یہ نہ سمجھے بغیر نکاح کے بیٹا مل جائے گا، کوئی شخص یہ نہ سمجھے گھر سے نکلے بغیر اور کوئی کسب اور فن استعمال کیے بغیر روزی کے خزانے مل جائیں گے. نہیں، ظاہری اسباب کو اختیار کرو اور اپنے رب پر توکل کرو. ان خزانوں کی عطا، ان خزانوں کی دین کے تعلق سے رب پر توکل کرو. یہ حقیقت ہے توکل. اور یہ عین نقطہ توحید. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یہاں بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے دل پرندوں کے دلوں کے مانند ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں حدیثوں کو جمع کریں تو مکمل مفہوم بنتا ہے کہ پرندہ اللہ تعالیٰ پر حقیقی توکل کرتا ہے، بغیر کسی ہنر و فن کے وہ نکلتا ہے. اس کو توکل اپنے رب پر ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کو عطا کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ شام کو بھرے پیٹ لوٹتا ہے اور پوری رات آرام سے گزارتا ہے، سو کر گزارتا ہے. کوئی اس کو تشویش نہیں ہوتی، کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہوتی. برعکس انسانوں کے، نہ ان کو دن کو چین نہ رات کو چین، بس دنیا دنیا اور دنیا. یہ چیز یہ پرندوں کی ایک جو روش ہے اور پرندوں کا جو طرز عمل اس کے منافی. جنت میں قیامت کے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے، جو کہ عین توحید کے نقطے پر قائم ہیں. جس طرح پرندوں میں حقیقی توکل ہوتا ہے، جنت میں جانے والے لوگ بھی حقیقی اپنے رب پر توکل کرنے والے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرنے والے. تو توکل ظاہری اسباب کو اختیار کر، ان اسباب کی کامیابی رب تعالیٰ کی توفیق پر ہو، رب تعالیٰ کی توفیق پر ہو. اگر پانی کا گلاس سامنے ٹھنڈا ہو اور آپ پیاسے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ پانی میری پیاس بجھا دے گا. اور ظاہری سبب ضرور ہے، مگر جو حقیقی توکل کرنے والے یہ سوچ کر پانی پئیں گے کہ رب تعالیٰ اس پانی کے ذریعے میری پیاس بجھا دے گا اور میری بےچینی دور کر دے گا. بھوک ہو تو کھانے کو شکم سیری کا باعث نہ سمجھیں، کھانا کھائیں ضرور، یہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر سوچ اور عقیدہ یہ ہو کہ اس کھانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری بھوک کو دور کرے گا، مجھے آسودہ حال کر دے گا، اور جو اس کھانے کی لذت اور قوت ہے مجھے عطا فرما دے گا. الغرض کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اس کا حصول کسی توکل کے نظریے پر ہو، توکل کے عقیدے پر ہو. ظاہری اسباب کو اختیار کرے اور نتیجہ اور انجام اللہ کے سپرد کر دے. جو بھی ہوگا اللہ کی توفیق سے ہوگا. یہ حقیقی توکل ہے.
ہم نے بار بار حوالہ دیا اس چھوٹے سے ذکر کا جو حقیقی توکل کا ترجمان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کا خزانہ کہا، بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے نام سے ہے۔ اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اس ذکر سے محبت رکھتے ہیں، کثرت سے یہ ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ ذکر مخصوص مقامات کے لیے ہوتا ہے، غصہ آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ ڈالتے ہیں۔ یہ ذکر ایک دعوت ہے، یہ ذکر ایک جہاد ہے، یہ ذکر ایک عقیدہ ہے، ایک منہج ہے، ایک دعا ہے، جس کا معنی یہ کہ جو بھی خیر ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، جنت سے لے کر دنیا کی کوئی چھوٹی چھوٹی نعمت ہو وہ اللہ کے امر سے عطا ہوگی، اور جو بھی شر ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جہنم سے لے کر ایک کانٹے کی تکلیف تک، سوئی چپ جانے تک، یہ اللہ کے امر اس کی توفیق سے ہوگا، اور یہ عطا کرنے والا پھیرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ ہر خیر اللہ کے امر سے ملے گی، ہر شر اللہ تعالیٰ اپنے امر سے پھیرے گا۔ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میرا کام ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے، ان اسباب کے بعد اس شے کا حصول اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوگا جس کے لیے پروردگار میں پورا توکل ہوگا۔ اگر یہ سوچ ہر مقام پر کار فرما ہے تو بندہ حقیقی متوکل علی اللہ ہے، اور اس کا چہرہ یہاں نظر آ رہا ہے، وہ اعلیٰ ربهم یتوکلون، صرف اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ ہاں، توکل میں ایک عقیدہ یہ بھی اپنے اندر ہونا چاہیے، کوٹ کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے، اور پوری قوت اور شدت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پر یہ توکل ہے تو اللہ تعالیٰ ہی توکل کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی توکل کے قابل ہے، وہ ذات ہی اس لائق ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ ہر شہر میں، ہر چھوٹی بڑی شہر میں، ہر چھوٹے بڑے نقصان کے ازالے کے لیے، ہر چھوٹے بڑے خیر کی عطا کے لیے، اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کیا جائے، وہی توکل کے لائق ہے۔ اور بندہ اگر سچے دل سے بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بھروسے میں اس کو کامیاب کرے گا، اور وہ شے اس کو عطا کر دے گا، جب وہ شر اس سے پھیر دے گا۔ ایسی قوت توحید ہو توکل کے تعلق سے، یقین یہ ایک نقطہ توحید کے سارے دروازے کھول دے گا۔ تو حقیقی توکل کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو، اور ایک بندہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو جائے، اس کی قدرت کے تحت آ جائے، اور ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا مفتقر ہو جائے، اس کے دربار کا فقیر بن جائے، اس کی عطا پر اس کو بھروسہ ہو، اور وہی ہر شر کو پھیر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اس کی قدرت پر ایمان ہو، اس کی قوت پر ایمان ہو، اس کی عطا پر ایمان ہو، ہر شر کے تعلق سے وہی ازالہ کرنے والا اس عقیدے پر ایمان ہو، یہ توکل کا حقیقی جوہر ہے، بندوں کے اندر پیدا ہو جائے تو بندے حقیقت میں اس مقام پر موجود ہیں، ان کے لیے درجات علا بھی ہیں، پکے سچے مومن بھی ہیں، وہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، پردہ ڈال دے گا، رسوائیوں سے بچائے گا۔ رزق کریم ایک ایسا رزق پاکیزہ اور باعزت، اس میں کبھی ناغہ نہ ہوگا، کبھی انقطاع نہ ہوگا، اس کو ملتا رہے گا، اس کو حاصل ہوتا رہے گا۔ حقیقی توکل کو، جو حقیقی توحید ہے، نقطہ توحید ہے، اس کو پہچانے۔ اس مقام پر صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ بندہ کس چیز میں رب تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہے تو وقت نہیں ہے، آئندہ جب پیش کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس حدیث میں 11 بار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا، یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو۔ یہ حدیث شامی محدثین کی سب سے بہترین حدیث امام احمد رحمہ کا قول ہے، اور یہ حدیث، اس حدیث کے گرامی امام خولانی رحمہ اللہ جب اس حدیث کو روایت کرتے تو زانو ہو کر بیٹھ جاتے، باقی کو حدیث بیان کرتے، کبھی لیٹے ہوتے، کبھی چل رہے ہوتے، اور کبھی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے۔ جب اس حدیث کا ان سے تقاضا کیا جاتا تو دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے، اور بڑے ایک عاجزی کے ساتھ اور بڑی تواضع کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے کہ یہ حدیث پوری کی پوری اس
فقر کو، احتیاج کو ظاہر کرتی کہ بندہ اپنے رب کا کہاں کہاں محتاج ہے اور کہاں کہاں اس کے دربار کا فقیر ہے، تاکہ توکل کے تعلق سے رشتہ اور مضبوط ہو جائے اور احتیاجات کی یہ صورتیں ہم پڑھ کر اور اللہ رب العزت جڑ جائیں اور اس کی ذات پر توکل اختیار کریں۔ بتوفیق و بید اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، اللہ ہمارے عقیدوں کو مصلح کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے ہمکنار فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ باقی دو اوصاف جو ہیں وہ معروف سنتے رہتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، بڑے پکے اور سچے نمازی ہیں، نمازوں کو نبی اسلام کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، وقت کی حفاظت کے ساتھ پڑھتے ہیں، حضور قلبی کی کوشش کرتے ہیں، خشیت الخشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ نماز ایسے نمازی ہیں جو نماز سے غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ نماز میں متوجہ رہتے ہیں، ان کا دل معلق رہتا ہے مسجد کے ساتھ، ان کا دھیان ہمیشہ نماز پر قائم رہتا ہے۔ یہ نماز کو قائم کرنے والے مما رزقناہم ينفقون، اور پانچواں مقصد یہ ہے کہ جو ان کو روزی دی ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کی دو قسمیں، ایک فرضی خرچ کرنا جو زکوٰۃ ہے، پورا حصہ امانت داری سے ادا کرتے ہیں، دوسرا نفلی خرچ کرنا کیونکہ صدقات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی مسکین کو دیکھا، غریب کو دیکھا، اس کی پراگندہ حالت کو دیکھا، کسی بھوکے کو دیکھا، ننگے کو دیکھا، اس کو پہنا دیا، کھلا دیا، اس کی مدد کر دی، اچانک اس کے بچوں میں سرور داخل کر دے، تھوڑا سا مال خرچ کر کے۔ یہ لوگ بھی یہاں پر نظر آتے ہیں۔ اب ایک بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اس کا نماز سے کس قدر شوق ہے، کتنا شغف ہے، کتنا اس سے محبت ہے نماز سے۔ اللہ اکبر۔ بعض صاحب عدی بن حاتم کا قول ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے میرے تمام تر شوق بیدار ہو جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، رب تعالیٰ سے ملنے کا وقت آ گیا۔ اور عمر صدر میں کسی کا قول ہے، اگر میرا کبھی دل چاہے اللہ سے باتیں کروں تو نفل شروع کر دیتا ہوں، اور کبھی جی چاہے اللہ کی باتیں سنوں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ سارا قرآن اللہ کی باتیں ہیں، جب قرآن پڑھ رہا ہوں تو میرے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ مجھے پکار رہا ہے، اللہ مجھے خطاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کی باتیں سننے کا شوق تو قرآن پڑھتا ہوں، اور باتیں کرنے کا شوق ہو تو نماز پڑھتا ہوں۔ یہ تو ایک شغف کا معاملہ، شوق اور محبت کا معاملہ ہر وقت مومن کی زندگی میں موجود ہے۔ ہر لحظہ کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سن بھی سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر بھی سکتا ہے۔ نماز اس کے لیے بہترین نسخہ ہے، اور پھر اپنا مال خرچ کرے۔ جب مال خرچ کرے گا یہ سچے اور پکے ایمان پر مہر ہے۔ انسان محنت سے مال کماتا ہے، لیکن اپنے محنت سے کمائے ہوئے مال کو، اور مال کی محبت ایک فطری امر ہے، مگر اس کے باوجود مال خرچ کرتا ہے، دریغ نہیں کرتا۔ کسی غریب کو دیکھے، مسکین کو دیکھے، تنگ دست کو دیکھے، حاجت مند کو دیکھے، ہمیشہ وہ پیش ہوتا ہے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے۔ یقیناً اگر یہ وصف آپ کے اندر موجود ہے تو اس مقام پر آپ کا چہرہ موجود ہے۔ یہ 5 اوصاف ہیں جو یہاں ذکر ہوئے۔ تیسرا وصف توکل کا ہے، اس پر مزید ہم بات کریں گے۔ ان 5 اوصاف کو اپنا لینے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر ہے؟ یہ 4 فائدے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، سچے اور پکے مومن، رحمان کی صنعت۔ یہ مومن سچے اور پکے، ان کے لیے شاباش ہے، ان کے لیے اکرام ہے، ان کے لیے عزتیں ہیں۔ اور دوسرا ان کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات علا ان کے رب کے پاس، ان درجات، اور پھر وہ بھی رب کے پاس۔ بڑا یہ محبت بھرا انداز ہے۔ اور تیسرا نتیجہ اور ثمرہ یہ مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ رزق کریم، اور بڑا پاکیزہ اور بڑا باعزت ان کے لیے رزق ہے۔ روزی کے خزانے ہر مقام ان کے لیے موجود ہوں گے، کبھی یہ تنگدست نہیں ہوں گے، ہمیشہ یہ سود میں زندگی گزاریں گے۔ اور آخرت کی زندگی تو بڑی عیشت و غادی ہے، بڑی پسندیدہ، محنتیں بڑھتی جائیں گی، حسن بڑھتا جائے گا، نور بڑھتا جائے گا، روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ کیا وہ آخرت کی زندگی ہے؟ تو ایک مومن آخرت کی زندگی کا سوچ کر یقیناً اس مقام پر اپنے آپ کو تلاش کرے، اور اگر موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، مزید ان اوصاف میں استحکام پیدا کرے، تسلسل کو قائم کرے،
اور اگر کوئی چیز کوتاہ نظر آتی ہے تو فوراً رب تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے، سچے ایک عزم کے ساتھ، سچے عقیدے اور جذبے کے ساتھ اللہ پاک بندے کی سچائی کو دیکھتا ہے اور توفیق کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب یہاں اس مقام پر اپنا چہرہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے، یہ اوصاف ہے یہاں تم نے ذکر فرمائے، یا اللہ ہمیں ان اوصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محبوب بندہ بنا دے، اور وہ جو 4 نتیجے ہیں بڑے عظیم و شان نتیجے، وہ ہم سب کی جھولی میں ڈال دے، ہم کو عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔